ایک ایسی حسین وادی تھی جس کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی۔ چاروں طرف سرسبز پہاڑ، بہتی ندیوں کا شفاف پانی، خوشبو سے مہکتے پھول اور پرندوں کی دلکش آوازیں اسے ایک خواب جیسا بناتی تھیں۔ اس وادی میں ہر چیز زندگی اور تازگی کی علامت تھی۔ یہاں موسم بہار کی پری مہرو رہتی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور دلنش تھی۔ اس کی موجودگی سے وادی کی رونق بڑھتی، اس کی ہنسی سے کلیاں کھل جاتیں اور اس کے قدموں سے سبزہ لہلہانے لگتا۔ جب وہ وادی میں اترتی تو پرندے خوشی سے اڑان بھرتے اور فضا میں خوشبو پھیل جاتی۔ مہرو کا کام زمین کو جگانا تھا۔ جب وہ آتی تو سوئے ہوئے درختوں پر نئی کونپلیں پھوٹ پڑتیں، کھیتوں میں ہریالی آ جاتی اور ندیاں شور مچاتے ہوئے بہنے لگتیں۔ اس کے بغیر وادی ادھوری محسوس ہوتی تھی۔ اس کے برعکس ایک اور خطہ تھا، خاموش اور سنہری۔ وہاں رہتا تھا خزاں کا شہزادہ ارمان۔ وہ سنجیدہ مگر دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ جب وہ زمین پر آتا تو درختوں کے پتے زرد اور سرخ ہو کر زمین پر گرنے لگتے، ہوا میں ٹھنڈک بھر جاتی اور فضا پر سکون ہو جاتی۔ اس کا کام زمین کو آرام دینا تھا تاکہ وہ سردیوں کی تیاری کر سکے۔ ارمان اپنی ذمہ داری سنجیدگی سے نبھاتا مگر اس کے دل میں ایک انجانی تنہائی بسی ہوئی تھی۔ وہ زمین کو سکون ضرور دیتا تھا لیکن اس کے اندر ایک خاموش خلش ہمیشہ زندہ رہتی۔ یہ دونوں اپنی اپنی دنیا میں مصروف رہتے، لیکن کائنات کا ایک اصول تھا کہ بہار اور خزاں کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ بہار کا مطلب زندگی کی بیداری تھا، جبکہ خزاں کا مطلب سکون اور تیاری۔ دونوں کا ایک وقت میں آنا دنیا کے نظام کو بگاڑ دیتا۔ اسی لیے ہمیشہ جب بہار ختم ہوتی تو خزاں آتی اور جب خزاں ختم ہوتی تو بہار کا آغاز ہوتا۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے لیکن کبھی ایک ساتھ نہ رہ پاتے۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب خزاں اپنے اختتام پر تھی اور بہار وادی میں داخل ہونے کو تھی۔ سرحد پر دونوں کا سامنا ہوا۔ زرد پتے ابھی بھی گر رہے تھے اور ان کے بیچ ننھے پھول اپنی پتیاں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں ملیں اور لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ پرندے چپ ہو گئے، ندی کا شور کم ہو گیا اور فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ اس ایک لمحے نے ان دونوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ دیا۔ اس ملاقات کے بعد دونوں ایک دوسرے کو بھلا نہ سکے۔ مہرو جب بھی پھول کھلاتی تو ارمان کو یاد کرتی اور ارمان جب بھی ہوا میں خنکی پھیلاتا تو مہرو کے رنگ اور خوشبو کو سوچتا۔ وہ ہر سال موسم کے بدلنے والے دنوں کا شدت سے انتظار کرتے کیونکہ صرف اسی لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں محبت پروان چڑھنے لگی اور ہر ملاقات کا انتظار بڑھتا گیا۔ پھر جب وہ خاص دن آتا جب خزاں کا آخری رنگ زمین پر پھیل رہا ہوتا اور بہار کی پہلی خوشبو ہوا میں گھل رہی ہوتی تو دونوں وادی کے کنارے ملتے۔ مہرو اپنے ہاتھوں میں کھلتے ہوئے پھول لیے آتی اور ارمان سنہری پتے اس کے قدموں میں بچھا دیتا۔ وہ گھنٹوں ندی کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے، اپنی تنہائی اور خوابوں کا ذکر کرتے، کبھی ہنستے کبھی خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ دونوں جانتے تھے یہ لمحے مختصر ہیں لیکن انہی لمحوں میں ان کی دنیا سمٹی ہوئی ہے۔ محبت کی شدت اتنی بڑی کہ ایک دن ارمان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی چاہت کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ وہ موسموں کی ملکہ سحر کے پاس گیا اور کہا کہ وہ مہرو سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملکہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر نرمی مگر سختی کے ساتھ جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ خزاں اور بہار اگر ایک ہو گئے تو دنیا کا توازن ٹوٹ جائے گا۔ زمین کو بہار کی زندگی بھی چاہیے اور خزاں کا سکون بھی، مگر دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ فیصلہ کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ سن کر ارمان غصے میں بھر گیا۔ اس کے دل نے کہا کہ اگر محبت پوری نہیں ہو سکتی تو پھر ذمہ داری کا کیا فائدہ۔ اس نے بغاوت کر دی اور فیصلہ کیا کہ وہ خزاں کو زمین پر نہیں لائے گا۔ اس کے بعد زمین پر خزاں نہ آئی۔ درختوں کے پتے بے وقت گرنے لگے، شاخیں کمزور ہو گئیں، پھولوں کا وقت بگڑ گیا اور مہرو بھی کمزور پڑنے لگی کیونکہ بہار کے آنے کے لیے خزاں کا ختم ہونا ضروری تھا۔ ندیاں بھی بے وقت بڑھنے لگیں، پرندے بے سمت ہو گئے اور زمین کا سکون بکھر گیا۔ یہ سب دیکھ کر مہرو کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان اس سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی ضد دنیا کو برباد کر رہی ہے۔ اس نے دعا کی کہ کوئی راستہ نکلے جو محبت کو بھی بچائے اور زمین کو بھی۔ اس کی دعا سن لی گئی۔ موسموں کی ملکہ سحر نے رحم کھایا اور دونوں کو دوبارہ بلایا۔ اس نے کہا، تم دونوں ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں۔ جب خزاں ختم ہونے لگے اور بہار آنے کو ہو اس لمحے تم دونوں مل سکتے ہو۔ وہ لمحہ زمین کے لیے نشانی ہوگا کہ خزاں اور بہار کی محبت ابھی زندہ ہے۔ یوں فیصلہ ہوا کہ ارمان اور مہرو ہمیشہ الگ الگ رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے لیکن ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ پھر بھی ان کے دلوں میں امید باقی رہی۔ اب وہ دونوں ہر سال اس دن کا شدت سے انتظار کرتے ہیں جب خزاں کے آخری پتے گرتے ہیں اور بہار کی پہلی خوشبو ہوا میں گھلتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وقت تھم سا جاتا ہے، ہوا خاموش ہو جاتی ہے اور پوری وادی ان کے استقبال کے لیے سجتی ہے۔ جب وہ ملتے ہیں تو زرد پتوں کے بیچ رنگ برنگے پھول کھلنے لگتے ہیں،
درختوں پر روشنی جھلملاتی ہے، ندی کا پانی موسیقی کی طرح بہنے لگتا ہے، اور پرندے خوشی کے نغمے گاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ محبت جھلکتی ہے جو کبھی مکمل نہ ہو سکی، مگر ان چند لمحوں میں وہ ایک دوسرے کی دنیا بن جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جب خزاں اور بہار کی محبت زندہ ہو کر پوری زمین کو زندگی اور سکون دیتی ہے۔ ان کے انتظار نے ان کی محبت کو ابدی بنا دیا، اور یہی انتظار محبت کی اصل پہچان ٹھہرا۔